अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा पारा 1। सूरतुल बकरा तवील सूरत है। 16 रुकू पहले पारे में शामिल हैं। अलबत्ता टोटल 40 रुकू हैं इसके। और इस सूरह मुबारका में इब्तदान बहुत ही जामिया मौज़ूआत हमें अता फरमाए गए हैं। फिर दो उम्मतों का जिक्र है। साबिका उम्मत बनी इसराइल में से यहूद का बयान आता है, और मौजूदा उम्मत उम्मत मुस्लिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का भी जिक्र आता है। तो ये जिक्र बाद में आएगा। फिर पहले पारे में कुछ इब्तदाई मौज़ूआत हैं, और उसके बाद फिर साबिका उम्मत जो है बनी इसराइल का जिक्र आएगा। तो इसमें जो है खास तौर पर देखिए कि ये सूरत जो है हिजरत के बाद मदीने में नाजिल हुई। 286 इसकी आयात हैं, और ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। इसमें तमाम सूरतों से ज्यादा शरई अहकाम जो है वो बयान हुए हैं। बुनियादी तौर पर इसमें तौहीद, रसालत, तहवील किबला, नमाज, रोजा, हज, जिहाद फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अहम मामलात मसलन निकाह, तलाक, फिर बे मतलब तिजारत, और इसी तरह से फिर सूद और कर्ज से रिलेटेड भी अहकामात हमें मिलते हैं। जहां तक मज़ामीन के खुलासे की बात है, तो रुकू नंबर 1 को अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो कुरान करीम का हर किस्म के शक व शुबा से बालातर होने का ऐलान है इसमें। उसके बाद 5वीं आयत तक मोमिनों की जो है उनकी सिफात बयान की गई हैं। फिर 2 आयतों में काफिरों की मजम्मत मिलती है। अगर दूसरे रुकू में आप जाते हैं तो मुनाफिकों का मुफस्सल हाल बयान किया गया है उसमें। रुकू 3 में बनी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत और बंदगी का हुक्म, और फिर आगे जो मजीद है कुरान करीम की हक्कानियत को साबित किया गया है। रुकू नंबर 4 खिलाफत आदम, फिर फरिश्तों का खिलाफत आदम पर एतराज, फिर आदम के आगे सर तस्लीम खम करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे, फिर इब्लीस की नाफरमानी भी है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाना जो है वो भी उसी में आ जाएगा, जिसके नतीजे में इनका जन्नत से इखराज और जमीन पर उतरने की डिटेल है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और उनकी कबूलियत का जिक्र भी हमें रुकू नंबर 4 में ही मिल जाता है। रुकू नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं तो बनी इसराइल को खिताब करके उनको उन पर होने वाले इनामात और अहद याद दिलाया गया जो उन्होंने अल्लाह ताला से बांधा था। हक को बातिल के साथ मिलाने की ममानियत की गई है उसमें। नमाज कायम करने की जो है उसका हुक्म है। ज़कात अदा करने और मुसीबत के वक्त सब्र और नमाज से मदद तलब करने का हुक्म दिया गया है रुकू नंबर 5 में। रुकू नंबर 6 अगर देखें तो पहले कयामत का खौफ दिलाया गया है, फिर आले फिरौन से बनी इसराइल की निजात और आले फिरौन का समंदर में गर्क होना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे तूर पर जाना, और उनके बाद बनी इसराइल का जो बछड़े को माबूद बनाना, अल्लाह सुब्हाना व तआला का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाना, बनी इसराइल का अल्लाह ताला पर बिन देखे ईमान लाने से इनकार, और उन पर फिर बिजली गिरना। मनो सलवा का नुजूल उन पे होता था, और बस्ती में मुआफी तलब करते हुए दाखिल होने का हुक्म उन्हें मिला, और बनी इसराइल का मुआफी की बजाय कुछ और जो भी अल्फाज उन्होंने अदा किए उसका जिक्र है रुकू नंबर 6 में। जहां तक रुकू नंबर 7 की बात है तो बनी इसराइल की तरफ से पानी का मुतालबा किया गया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मोजज़े के तौर पर वहां से 12 चश्मे फूटे। फिर बनी इसराइल की तरफ से सब्जी तरकारी का मुतालबा, उनके ऊपर मनो सलवा उतरता था लेकिन उन्हें सब्जियां और तरकारियां चाहिए थी। इस नतीजे में क्या हुआ, गज़वे इलाही हुआ है, उनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत तारी कर दी गई। रुकू नंबर 8 यहूद और नसारा में से अल्लाह ताला पर ईमान लाने और नेक अमाल करने वालों के लिए अल्लाह ताला के यहाँ अजर की यकीन दहानी कराई गई। बनी इसराइल पर कोहे तूर को बुलंद करना, हफ्ता के दिन के बारे में इन्होंने जो हदूद से तजावज कर लिया था उसका जिक्र है, और गाय ज़िबा करने का मशहूर वाकया भी इसी में हमें मिलता है। रुकू नंबर 9 ज़िबा की हुई गाय का एक हिस्सा जो है मकतूल के जिस्म पर मारने का, फिर मकतूल के जिंदा हो जाने का, और अपने कातिल की निशानदही करने का पूरा जिक्र है। और बनी इसराइल की इस कदर सख्त दिली थी, कसावत कल्बी का जिक्र भी वहां मिलता है। तौरात में वो तहरीफ करते थे सिर्फ इसलिए कि पैसे कमा सकें, और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से फिर उन्हें क्या वार्निंग्स दी गई कि ये अहले दोजख हैं या अहले जन्नत जो ये हरकतें कर रहे हैं
इनको मालूम हो जाना चाहिए। रुकू नंबर 10 जो है वो बनी इसराइल के 4 अहकाम में से एक हुक्म जो है वो कैदी को छुड़ाना था और तस्लीम करना, और बाकी 3 अहकाम जो है अहद शिकनी, बाहम कताल और लोगों को वतन से निकालने के हवाले से हैं। पहला रुकू पहली 7 आयात है सूरतुल बकरा की। उम्मत की जिम्मेदारियां इसका अनवान है, और इसके बारे में जो बात आ रही है वो ये है कि कुरान से हदायत पाने वालों के औसाफ क्या हुआ करते हैं। मुत्तकीन को कुरान से हदायत मिलेगी, गैब पर ईमान रखने वाले, नमाज कायम करने वाले, राह खुदा में खर्च करने वाले, जो वही आए उस पर ईमान रखने वाले, आखिरत पर यकीन रखने वाले, उनको तो हदायत मिलेगी। और रहे काफिरीन तो तकब्बुर में, हट धर्मी में मुब्तला हो जाएंगे और हसद का शिकार हो जाएंगे, और तअस्सुब में मुब्तला होकर जानते बूझते वो हक को रद्द कर दें तो वो गुमराह ही रहेंगे, उनको हदायत नहीं मिलेगी। फिर जी दूसरा रुकू है हमारे पास सूरह बकरा का आया नंबर 8 to 10। मुनाफिकाना किरदार की यहाँ वजाहत है। ये तीसरे ग्रोह का यहाँ आ रहा है बयान, जो बज़ाहिर इस्लाम कबूल करता है लेकिन मफादात ही का गुलाम है। ठीक है, इस्लाम कबूल कर रहा है लेकिन उसको बड़ी दिलचस्पी है कि फायदे किस किस चीज में मुझे मिल रहे हैं। अगर मफाद मिलता है तो मुसलमानों के साथ रहते रहो और उनकी बात मानकर चलो, ठीक है। और अगर मफाद जो है नहीं रहता तो फिर क्या है, कुफार की बात मानने को वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो फिर वो कुफार की तरफ चले जाते हैं। ये है दरमियान वाली सिचुएशन, ये है सेंटर वाली से सिचुएशन। तो इनका मामला ये है कि हक को बातिल के मार के, और जब कभी मुश्किलात आती हैं, जब जानो माल लगाने की जरूरत पेश आती है, उसके तकाजे आती हैं, तो ये भाग जाते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक तरह से पॉइंट है सोचने का कि हम ईमान वाले हैं ना, तो अल्लाह के दीन के तकाजे जब हमारे सामने आते हैं तो क्या हम खुश दिली से अमल करते हैं, खास तौर पर जब जान और माल की बात आती है, आगे बढ़कर अपने आप को पेश करते हैं या नहीं? क्या हमारा बिहेवियर भी अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो जैसा होता है या नहीं, या कुछ और रविश हम इख्तियार करते हैं? और वो जो कुछ और रविश है वो मुनाफिकीन की रविश है, जिससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। फिर है जी हमारे पास तीसरा रुकू, सूरतुल बकरा की आयात है 21 से लेकर 29। कुरान हकीम की अजमत और दावत, इसका टाइटल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम की अजमत का तज़किरा भी फरमाया और ये भी बता दिया कि तमाम इंसानों को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी इबादत के लिए पेश किया है। कुरान हकीम का एक चैलेंज पेश किया गया है कि पूरा कुरान तो बहुत अजीम कलाम है ना, पूरा का पूरा कुरान अजीम कलाम है, एक सूरत ही पेश करके दिखाओ, इसकी भी तुम्हारे अंदर सख्त नहीं है। उन लोगों को कहा गया जो मुआज़ल्ला कुरान हकीम पर एतराजात कर रहे थे, बताया गया कि गुमराह वो लोग होते हैं जो फासिक होते हैं, और फासिक वो होता है जो हदों को तोड़ने वाला हो। तो जो अल्लाह ताला के हक को भी पामाल करते हैं और बंदों के हुकूक को भी पामाल करते हैं, ऐसे लोगों को कुरान हकीम से हदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह ने एक हुक्म ये भी दिया है कि जिन रिश्तों को जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, उनको जोड़ कर रखो। सिला रहमी की तरफ भी खास इस रुकू में तवज्जो दिलाई गई है, और ये बताया गया कि फासिकीन वो होते हैं जो जमीन में फसाद मचाते हैं। तो फसाद सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा फसाद ये होता है कि अल्लाह के अहकामात में रुकावट डालना, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के अहकामात पर अमल करने में लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करना, आसानियां ना देना। तो ऐसे फसाद मचाने वालों को क्या कहा गया है? फासिक। उनको हदायत नहीं मिलती। फिर जी हमारे पास है रुकू नंबर 4, सूरत अल बकरा का आयत है 30 और 30 से लेके 39 तक। इसमें क्या चीज बयान हुई है? कुरान हकीम का, अगर आप देखें ना, एक तरह से फिलॉसफी है इसमें। तो वैसे फिलॉसफी में असल चीजें क्या डिस्कस की जाती हैं? अगर आप कभी देखें ना, लोगों के सवालात चैलेंजिंग किस बेस पे होते हैं? कायनात किसने बनाई? कोई है बनाने वाला? और अगर बनाने वाला है तो उसका मखलूक के साथ क्या ताल्लुक है? ये 3 जो है ना बड़े बेसिक्स
जो बेसिक क्वेश्चंस उठाए जाते हैं आम तौर पर, आप कभी नोट कीजिएगा। तो कायनात के बारे में, खालिक के बारे में और इंसान के बारे में, इन सब के जवाबात दीन ने हमें अता फरमाए हैं। अल्लाह हम सब का खालिक है, अल्लाह ने ही इंसान को बनाया है, अल्लाह ही ने जमीन को सजाया है, और अल्लाह ने ही इंसान को अपनी खिलाफत देकर भेजा है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का फिर तज़किरा हुआ, खिलाफत अर्जी देकर एजाज के साथ उनको जमीन पर भेजा गया है, और उनको दो उलूम भी अता किए गए, इल्मुल अस्मा, अशिया का, उन चीजों का इल्म, फिर ये कि मटेरियल साइंसेस का इल्म, या फिर ये कह लें कि मटेरियल्स का इल्म उन्हें दिया गया, या जो भी दुनिया के असबाब हैं उनका इल्म कह लें। और एक इल्म, इल्म हदायत उनको अता कर दिया गया, और वो पहले ही नबी, पहले ही इंसान, पहले ही खलीफा, और पहले ही, मैं आपको बता दें, नबी भी वही है। और नबूवत का सिलसिला उनसे शुरू हो गया, और बता दिया गया कि जो भी हदायत की पैरवी करेगा उनको ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम होगा। ठीक है, उनको ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। तो ये दो उलूम हैं, इल्मुल अस्मा भी और इल्म हदायत भी। और हमारा आज सबसे बड़ा मसला क्या है कि एक आंख तो खूब खुली हुई है दुनियावी उलूम की तरफ, टेक्नोलॉजी वाले उलूम की तरफ, और हदायत वाला इल्म जो है वो वाली आंख हमारी बिल्कुल बंद है। तो लम्हा फिक्रिया है कि इल्म हदायत के लिए हमारी कोशिशें कितनी हैं। ठीक, तो इसलिए हम मुश्किलात में भी मुब्तला, रीजन भी यही है हमारी मुश्किलात में होने की, कि हमारी वो आंख जो सचमुच खुलनी चाहिए वो बंद है। दूसरी आंख को भी खोलने से मना नहीं किया गया कि आप इल्मुल अस्माना सीखें, लेकिन इल्म हदायत बहुत जरूरी है। और इल्म हदायत क्यों जरूरी है, अभी हम सूरतुल फातिहा में पढ़ के आ चुके। रुकू नंबर 5 आया फ्रॉम 40 to 46। मौजू है इसका बनी इसराइल के लिए हदायत। अब पिछली उम्मत, साबका उम्मत बनी इसराइल का तज़किरा यहां से शुरू हो जाता है और काफी आयत तक आगे चलेगा। और उनको क्या हदायत दी जा रही है? उनको हदायत दी गई है कि कुरान पर ईमान लाओ। तुम जानते हो ये आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, इन पर ईमान लाओ, पाजमात नमाज अदा करो, और कौलो फिल के तजाद से बचो। बात वो करो जो करते हो, ये ना हो तुम्हारी बात कुछ और हो और तुम्हारा एक्शन कुछ और हो। दूसरों को तो सारी हदायत की बातें कहते हो, और कहते हो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कि इसकी पैरवी करो, उसकी पैरवी करो। जैसे यहूद के उलमा को खास तौर पर कहा गया कि अब तुम हसद का शिकार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर रहे हो। आगे बढ़कर उनकी रिसालत को कबूल करो, और दूसरों को जो तुम नेकी की दावत देते हो पहले खुद तो अमल करो ना। फिर रुको नंबर 6 है, और इसमें 47 से लेके 59 तक आयात हैं, बनी इसराइल पर इनामात और उनकी नाशुक्री। ये मुस्तकिल आपको बयान मिलेगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बार बार इनको इनामात दिए, बार बार इन लोगों ने नाशुक्री की। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस कदर इनको नवाजा था, और जिस कदर इनको नवाजा गया इन्होंने उतनी ही ज्यादा नाशुक्री की है। चुनाचे जिक्र आता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको फिरऔन के जुल्म सितम से बचाया। इन पर सहराए सीना में जो है वो बादलों का साइबा भी किया, सहराए सीना में बादलों का इन पर जो साया भी इनके ऊपर किया गया, इनको मनो सलवा भी इनको अता किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने वही किया कि बछड़े की पूजा पाठ इख्तियार कर ली, उसको माबूद बना लिया मुअज़्ज़ल्ला। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे हम तो अल्लाह ताला को खुला खुला अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ऐसे बड़े बड़े भारी भारी सवाल इन्होंने किए हैं ना, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको मुख्तलिफ किस्म के अदाबों में फिर मुब्तला कर दिया। तो हमें यहाँ पर क्या बेसिकली सिखाया जा रहा है, हमें क्या समझाया जा रहा है, स्पेशली इन दिस रुकू, कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री ना करो, और तरह तरह के बेजा किस्म के मुतालबात नहीं करो, बल्कि क्या रविश इख्तियार करो? फर्मा बरदारी की। समेअना व अताअना, हमारा बिहेवियर यहूद और नसारा की तरह ना हो। समेअना व असैना, समेअना व अताअना का मतलब होता है कि मैंने सुना, हमने सुना और हमने क्या की है? अताअत की है, फर्मा बरदारी की है।
اور اگر ہم کہیں سمعنا و عصینا، اس کا مطلب ہے ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم نافرمانی کرنے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں رکھے جو کہ فرما بردار ہیں۔ پھر جی 7 رکوع آیات 60 to 61، ناشکری کی پھر صدا، پھر ان پہ کیا طاری کر دیا گیا؟ ذلت اور محتاجی۔ تو یہی بنی اسرائیل جن میں انبیاء اور رسول بھی آتے رہے، کتابیں بھی ان کو ملتی رہیں، پچھلی سابقہ امت بھی انہی کو کہا گیا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، پیغمبروں کے مشن میں ان کا ساتھ نہ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی۔ تو صحرا سینا کا بیان بھی آیا تھا کہ ان کے لیے 12 چشمے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری کیے، اور پھر یہ من و سلوا کھا کر کہنے لگے ہم تو اکتا گئے ہیں، کچھ اور مل جائے، ککڑی، پیاز، گیہوں وغیرہ اس طرح کی چیزیں مل جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس انداز سے ان کے لیے کلام ہوا کہ جاؤ کسی علاقے میں جا کر آباد ہو جاؤ، اور جو تمہیں پسند ہے خود اپنے طور پر تم تلاش کر لو۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی۔ آگے یہ ذکر قرآن نے بھی کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا کہ انہوں نے کس طرح سے پس پش ڈالا، اور انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید تک کیا۔ تو آج ہماری امت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہمارا بیسیکلی بیہیویئر کیا ہے۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، اللہ کے نیک بندے علماء پہ جو ہے ہمارے اندر ابھی بھی علماء موجود ہیں، امت کے اندر انبیاء کے وارث موجود ہیں، کیا ان کے ساتھ ہمارے رویے ویسے ہیں جیسے ہونے چاہیے؟ ہمیں اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رکوع نمبر 8 ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیات ہیں اس میں 62 سے لے کر 71 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو بغیر کسی بھی قسم کا کوشچن اٹھائیں، جو حکم آ جائے اس کے اوپر عمل کرو۔ اب یہاں پر جو ہے واقعہ گائے کا وہ میں مختصراً بیان کروں گی کہ سورۃ البقرہ کو بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری سورہ بقرہ میں گائے کا ہی تذکرہ ہے، لیکن اس رکوع میں یہ واقعہ چونکہ ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور ایک خاص پس منظر تھا اس چیز کا بھی کہ ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ بنی اسرائیل کو کہ ایک بچڑا ذبح کرو اور اس کا گوشت لے کر مقتول کو مارو گے وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کس طرح کا حکم دیا جا رہا ہے نا، مطلب کہ جب تم نے کہا کہ ہمیں بتائیے قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا نا۔ اب سوالات کر رہے ہو کہ گائے کا سائز کیا ہوگا، اس کا کلر کیا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، اتنی مشکلات خود اپنے لیے پیدا کی ان لوگوں نے سوالات کر کر کے۔ بالآخر وہ گائے ان کو جیسے تیسے تھی یہ ملی، پھر انہوں نے ذبح کرنے پہ اس گائے کو تیار ہو گئے۔ تو اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی، وہ ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اور ایک اہم بات یہاں جو ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں ہے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری سوالات نہ کیے جائیں، بے جا سوالات نہ کیے جائیں، جن کا اسپیشلی عقیدے سے عمل سے نجات سے تعلق نہ ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ حرکتیں تو بیسیکلی بنی اسرائیل کی تھی۔ پھر آگے شروع ہو جاتا جی 9 رکوع، اور اس کی آیات ہے 72 سے لے کر 82 تک، بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال۔ اس میں یہ ڈسکرائب کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے عوام وہ بس خواہشات کی پیروی کرتے تھے، دین کا علم تو ان کے پاس کچھ تھا کچھ نہیں، لیکن بیسیکلی وہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ یہ ذرا ہمیں بھی تھوڑا ٹٹولنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے کہ ہماری بھی یہی کہیں سوچ تو نہیں ہے، یا پھر ہمارے آس پاس رہنے والوں کی، تو پھر بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہ زعم اور گمنڈ ان کو تھا کہ جس میں وہ مبتلا تھے، اور ان کے علماء کا حال کیا تھا کہ جو شریعت کو جانتے بھی تھے وہ علماء سوء کہلاتے ہیں، پھر برے علماء، وہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط فتوے دیتے تھے، سوالات کے غلط جوابات دیتے تھے، جس سے ان کی جو ہے مطلب ایسے سوالات کے مطلب جو جب ایک عام عوام الناس کا کوئی سوال ان کے پاس آتا تھا تو جواب اس بیس پہ دیا کرتے تھے کہ اپنی جیب ان کی گرم رہے، یہ کنسرن تھا ان کا بیسیکلی، ٹھیک ہے۔
اپنی جو مفاد ہے وہ عزیز تھے. تو یہ سوالات کے جواب غلط دیتے تھے، جس سے پھر ان کی کیا جیبیں گرم رہیں اور لوگ بھی خوش ہو کے رہیں کہ کوئی سختی نہیں ہے، جو بات ہے آسان ہے ایسے انہوں نے کہہ دیا ویسے ہی کرنی ہے. تو بتایا یہ بیسیکلی اس رکوع میں ہمارے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا. اب انہوں نے مس گائیڈ کیا، کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، دگنا عذاب ہوگا. تو ان کا ایک جو باطل تصور ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائیں گے، تو جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں سوائے چند دنوں کے، وہ جو ہم نے بچڑے کی پوجا پاٹ کر لی تھی. اب ان کا یہ ان کے مائنڈ میں ایک پوائنٹ بیٹھا ہوا تھا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم جی بخشے بخشائے، ہمیں تو جہنم کی آگ چھونے والی نہیں. ہاں اگر چھو بھی لیا جہنم کی آگ نے کچھ دن، تو یہ وہ دن ہے جب ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں بتا رہے ہیں کہ جو کسی بڑے جرم میں مبتلا ہو جائے، کفر کا معاملہ ہو، شرک کا معاملہ ہو، ایسے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر اسی میں مبتلا رہے، تو وہ جہنم میں جائے گا. اللہم اجرنا من النار. ہاں نیک عمل کرنے والا ایمان لا کر وہ جنت میں جائے گا. تو ایک نقطہ جو اسپیشلی یہاں بیان کیا گیا، جو پیچھے بھی وہاں سے میں نے تذکرہ نہیں کیا لیکن یہاں پہ کر رہی ہوں، کہ گائے ان سے ذبح اس لیے کروائی گئی تھی کہ گائے کا تقدس ان کے دلوں میں بیسیکلی بیٹھ گیا تھا. ان کے دلوں میں گائے کا تقدس آ گیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے ان سے گائے جو ہے وہ ذبح کروائی. کچھ نہیں رکھا اس گائے میں، اس گائے کے اندر جس کو تم نے معبود بنا رکھا ہے. اور وہ مقتول زندہ ہوا تھا، اور اس نے پھر اپنے قاتل کا، جس نے اس کو مرڈر کیا تھا، اس کا نام بھی بتا دیا تھا. تو بتا دیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جب تم مر جاؤ گے دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں قادر ہے. پھر ہے جی آگے ہمارے پاس 10th رکوع، آیا نمبر 83 سے لے کر 86 تک، شریعت پر جزوی عمل کی سزا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پارشلی دین میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک، تو بنی اسرائیل کے یہود کا تذکرہ ہے. ایک حکم شریعت کا مانتے ہیں، دوسرا نہیں مانتے. یہ کیا معاملہ ہے پک اینڈ چوز کا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تم نے اللہ کی کتاب میں تقسیم کر ڈالی، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس پر ذلت اور سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی شدید عذاب ہے. اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ بڑا بھی ہوگا، شدید بھی ہوگا. تو ہم بھی ذرا اس کو روک کر یہاں پہ سوچیں. آج نماز کا حکم تو ہم مان رہے ہیں، لیکن کیا ہم سود چھوڑ رہے ہیں؟ شریعت نے تو اور بھی ہمیں بہت سارے احکامات دیے ہیں. ہم الحمدللہ زکوٰۃ کا حکم مانتے ہیں، روزے کا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم سود کو چھوڑتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام خوری سے بچنے کا حکم دیا ہے، فحاشی سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسان جو عمل کر سکتا ہے نا وہی رولنگز دی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی کیفیت سے بچائے کہ کچھ مانے اور کچھ نہ مانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کا پورا ہماری شریعت کو دل سے اڈاپٹ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آیا نمبر 87 سے لے کر 96 تک ہمارا 11th رکوع ہے. انشاءاللہ میں آج اسے کمپلیٹ ہی کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے، 87 سے لے کر 96 تک بنی اسرائیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کا تذکرہ ہے. کیا تھا ان کا حسد؟ کیا تھی ان کی جیلسی؟ یہ نبوت کا سلسلہ بیسیکلی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، سینچریز سے، صدیوں سے چلا آ رہا تھا. ابھی یہ بنی اسماعیل میں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ ان کو یہ بڑا اس چیز پہ تھا کہ یہ نبوت جو ہے اب بنی اسماعیل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جانتے بوجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں بشارتیں موجود تھیں. تو حسد انسان کو حق سے دور لے جاتا ہے. حسد اور جلن کا جو رویہ ہے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہاں یہ ذکر ان کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کے بہت بڑے حریص ہیں، اس قدر یہ گریڈنگ ہے اور لالچی ہیں کہ دنیا کی محبت میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں. ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ ہزار برس ان کو عمر مل جائے، 1000 ایئرز ان کو مل جائیں. اتنی طویل عمر ان کو مل جانا انہیں اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکے گا. تو قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ ہم بھی یہ سوچیں کہ
آج اسی لمحے کیا یہ ہم دنیا چھوڑنے کو ہم تیار ہیں؟ ہم اپنی آخرت کا سامان کیا کر چکے ہیں؟ ہم مرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ تو بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا گیا کہ یہود سے بھی یہی بات ایڈریس کی گئی کہ حرکتیں تم لوگوں کی ایسی ہیں کہ تم لوگ مرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو کیا تمہاری اگر تمہیں 1000 ایئرس کی ایج بھی دے دی جائے تو کیا تمہیں یہ عذاب سے بچا لے گی؟ تو ہمارا کیا عالم ہے؟ موت کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ اگر اسی وقت ہمیں موت آ جائے تو ہم جانے کو تیار ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہی ہمیں لینے آئیں، ہم آسمانوں پہ بھی جائیں، ٹھیک ہے، جب ہماری روح لے جائے تو وہاں پر بھی ہمارا بہت اچھا استقبال ہو، خوشبوؤں کے ساتھ، وہاں پر بھی اس چیز کی منادی ہو کہ کس قدر خوبصورت انسان کی جو ہے روح یہاں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بہترین انجام کرے۔ رکوع نمبر 12 آیا فرام 97 to 103۔ بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی تھی۔ اب اینمٹی اور دشمنی کی ریزن کیا تھی کہ بنی اسرائیل ایک تو حسد میں مبتلا ہوئے، نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اور سارا الزام انہوں نے در دیا معاذ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام نے غلطی کی تھی، وہ نبوت کو لے کر جب آئے ہیں، آنا تو ان کو بنی اسرائیل کی طرف تھا، لیکن یہ لے کر چلے گئے ہیں بنی اسماعیل کی طرف، معاذ اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین نے قرآن کریم کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے۔ تو کیا انسان کو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حسد میں آدمی اتنا اندھا ہو جاتا ہے نا، کوئی بھی انسان، کہ ایسی پھر بے باکیوں پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے فرشتے کے بارے میں اس طرح کے جملے کہہ دینا، معاذ اللہ، یہ کتنے بڑے جملے ہیں کہ اس کی آؤٹ کم بھی نہیں سوچ رہے، کہ اللہ کو نہیں پتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس طرح بھیجنا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے مائنڈ اس چیز کو لے کر کلیئر کر لینے چاہیے کہ اللہ کی رضا سے ایک پتا بھی ہلتا ہے نا، اللہ کی رضا سے ہلتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رکو نمبر 13 ہے، آیا 104 to 112، 104 سے 112۔ تورات کیوں منسوخ کی گئی؟ اس میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ناسخ و منسوخ کے فیصلے کرتا ہے۔ پچھلے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ منسوخ کیے، اب نئے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اب آخری کتاب قرآن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے، کل اختیار کا مالک ہے، اور وہ اپنی حکمت کے مطابق پہلے ایک حکم دے، بعد میں دوسرا عطا فرما دے، ایک کتاب پہلے عطا فرمائی، دوسری بعد میں عطا فرما دے۔ ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے، یا تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ وہ سوال کرتے تھے نا کہ تورات کیوں منسوخ کی گئی، تو یہ ان کو کہا گیا۔ تو ہم بھی یہ سوچیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ حکم دیا ہے، یا وہ حکم دیا ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا اور وہ کیوں دیا؟ بھئی ہم تو بندے ہیں، ہم تو عبد ہیں، معبود ہے وہ، حکم بھی اس نے دینا ہے اور بنایا بھی اس نے ہمیں ہے۔ ہمارا اس چیز پہ شرح صدر ہونا چاہیے کہ جو رب نے کہہ دیا اسی میں بہتری ہے، اسی میں حکمت ہے، بس ہمیں آگے جھک جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اکارڈنگ اللہ کے اس حکم کو ماننا ہے۔ تو اللہ کا اختیار، جو چاہے سو کرے، جو چاہے سو حکم دے، ہم بندے ہیں، بندے کا کام بندہ بن کر رہنا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ پھر ہے جی رکوع نمبر 14، آیات ہیں اس کی 113 سے 121۔ 113 to 121، یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے؟ کوشچن مارک، اب بگیسٹ کوشچن مارک۔ مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ تمہاری دشمنی کے اندر نمبر 1 لوگ ہیں، خاص طور پر یہود کا معاملہ، اور بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے طریقے پر نہ آ جائیں۔ تو کیا یہ چھوڑ سکتے ہیں مسلمان اپنے دین کو؟ سوچیں ذرا، آج جو سازشیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں، کبھی ابھی ریسنٹ ہی یہ ساری بات جو قادیانیت کے حوالے سے بھی ہوئی ہے کہ کبھی قادیانیت کو فروغ دینے کی باتیں ہیں، کبھی مشرقی جو مغربی جو معاشرہ ہے اس کو فالو کرنے کی باتیں ہیں، پھر خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو یہ لوگ پناہ دے رہے ہیں نا ان کو۔ تو کیا کیا چاہتے ہیں ہم دین کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تب جا کے یہ راضی ہوں گے؟ یہ ان کو تو ایک ہی چیز مقصود ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اپنے دین پہ کمپرومائز نہ کر لیں. تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تک اپنا دین چھوڑ کر تم ان کی ملت پر نہیں آؤ گے نا، کبھی تم سے یہ راضی نہیں ہوں گے. اور مسلمانوں کی بھلائی ہے ہی اس میں کہ اللہ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے اور اس کی پیروی کریں، مطلب کہ اس کی جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی پیروی کریں. اور صحیح معنی میں تلاوت پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دے دیا ہے نا اس کو تلاوت کرنے کا، ہمیں صرف حکم تلاوت کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہماری زندگی کا نصاب بنا کر بھیجی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے اس کے معنی جان جائیں کہ اس میں ہمیں کہا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈریس کیا کر رہا ہے. تلاوت کیا کہتے ہیں؟ تلاوت کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنے کو. ٹھیک ہے، تلاوت قرآن حکیم کی پیروی کو کہتے ہیں. تو تلاوت کا بیسکلی مقصد ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے کو. تو تلاوت قرآن کیا ہے کہ قرآن کو سمجھا بھی جائے، اس کی پیروی بھی کی جائے، اس کے احکامات پر عمل بھی کیا جائے. یہ بنی اسرائیل کا ذکر اب تک کے سارے رکوعوں میں آیا تھا، اور وہ ہمیں کیا بتایا جا رہا تھا کہ جگہ جگہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں. جو بھی احکامات ہیں وہ اپنی عوام الناس کو بدل بدل کے بتا رہے ہیں. رکو نمبر اب ہمارے پاس 15 آیات ہے، 122 اور 129 تک، 122 سے 129 تک. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. ان کا خاص ذکر اس لیے بھی آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو تھے مدنی دور میں، کیونکہ سورۃ البقرہ کا نزول ہوا، تو مسلمان یا ایون مشرکین مکہ سب ہی جو بھی لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے تھے اور ان کو معزز سمجھتے تھے. جو آج ان کا جو ذکر یہاں مختلف قسم کے تصورات رکھنے والوں کو بتایا گیا، ذکر کیا گیا کہ دعوت حق یہاں پہنچائی جا رہی ہے، اور بتایا کہ جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، نہ تو یہود میں سے تھے اور نہ ہی نصارہ میں سے تھے. وہ یکسو تھے اللہ کے لیے، وہ کبھی بھی شرک کرنے والے نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا جو ہائی سٹیٹس دیا، اتنا ہائی جو ان کو مرتبہ ملا، اس کی ریزن بھی سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے امتحانات کو پاس کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو بڑے امتحانات سے گزارا، اور وہ سارے امتحانات میں پورے رہے، پورے گزرے. اور ایک جملے میں پوری داستان آ گئی آزمائشوں کی. کبھی گھر والوں کی محبت تھی ان کے آگے، بہرحال اس کو بھی انہوں نے گھر بار چھوڑنے پہ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا نا، تو قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. لائک اپنے بچوں کو، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہ کہاں چھوڑ کے آئے؟ پھر جب قوم جو ہے وہ مشرک تھی، ان کے سامنے بھی وہ کھڑے ہو گئے، آگ میں ان کو ڈالا گیا، اس میں جانے کو تیار ہو گئے. بیوی بچے کو کبھی بیاباں میں مطلب صحرا میں چھوڑ آئے، کبھی بیٹے کے گلے پر جو ہے وہ چھری پھیرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. تو سارے امتحانات میں وہ پورے اترے. تب اللہ کہتا ہے میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. انسانیت کا امامت گھر بیٹھے نہیں ملتی. ایسے ہی ہم کہیں کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بٹھائے ہمیں درجہ اور مرتبہ مل جائے. تو یہ جو تصورات ہم لیے بیٹھے ہیں، یہ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ ایسے نہیں ہے. یہ دنیا کی لیڈرشپ، یہ امامت، یہ مشقتوں سے گزرنے کے بعد، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اثر نو جو ہے وہ تعمیر بھی فرمائی. ٹھیک ہے، اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت ہی پیاری اور خوبصورت دعائیں بھی انہوں نے مانگی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو 2500 برس کے بعد مکمل ہوئی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج جو اے اللہ تیری آیات کی تلاوت کر کے انہیں سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو تیرے دین کے احکامات کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. یہ دعا 2500 برس بعد مقبول ہوئی، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کیا، قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کی، قرآن کے ذریعے احکامات کی تعلیم دی، قرآن کے ذریعے ہی حکمت کی تعلیم دی، اور ایک انقلابی جماعت انہوں نے تیار کی صحابہ کرام کی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ان کی انسٹرکشنز اور ان کی ہدایات میں ویسی ہی انقلابی جو ہیں گروہ بن سکتے ہیں، ویسا ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. ضرورت ہے قرآن کریم کو صحیح معنی میں ڈیپتھ میں جا کر سمجھنے کی.
اور جہاں تک ہے آخری رکوع، وہ ہے 130 سے لے کر 141، آیا نمبر 130 سے لے کے 141 تک ملت ابراہیمی کی وضاحت ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر رہا جائے۔ ملت کا مطلب ہوا کرتا ہے طریقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ جب رب نے انہیں کوئی حکم دیا، انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کے سامنے جھک گیا، اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک گیا۔ ساری زندگی ملت ابراہیم پر رہنا ہے۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلوب اپنایا، ہمارا بھی وہی اسلوب ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی، جیسے وہ یکسو تھے، حنیف تھے، اواہ منیب تھے، اور اللہ رب العالمین ہر حکم کے سامنے، جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے چلے گئے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جائیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیتوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا کہا کہ بیٹا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا۔ ان وصیتوں کے ساتھ قرآن حکیم کے پہلے پارے کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، صرف رب تعالیٰ کے لیے خالص رہنا، اسی کی عبادت کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی قرآن کی، حدیث کی جو روشنی ہے اس سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ ہمارے دلوں کے جو اندھیرے ہیں وہ حق کے ساتھ سارے کے سارے دھل جائیں، مٹ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ وہ ہماری زندگی کی تمام لغزشوں کو مٹا کر آج ہمیں ایسا کر دے جیسا کہ ہم آج ہی پیدا ہوئے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔